جی، مراقبے پر بات چل رہی تھی، مراقبہ کرنے کا طریقہ۔ آج اس کا تیسرے نمبر کا درس ہے۔ کل بات آئی تھی تحرک کہ قلب کے اندر ایک قلب جسم کا ہوتا ہے اور ایک قلب روحانی ہوتا ہے۔ تو روحانی قلب کو زندہ کرنا ہوتا ہے، تو جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر ایک حرکت محسوس ہوتی ہے، ہاں، اور اس سے پھر اور اس کو اگر کشف ہوتا ہے تو پھر آواز اس کو سنائی دیتی ہے۔ تو کشف پر بات چل رہی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کا کشف، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی کے دونوں بیٹے ہیں۔ دونوں حضرت مجدد صاحب کے بیٹے تھے، 6-7 سال عمر تھی۔ مسجد کے دروازے پر آپس میں کھیل رہے تھے۔ دیکھو، 6-7 سال کی عمر، مسجد کے دروازے پر آپس میں کھیل رہے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو حضرت نے دیکھا کہ کچھ جوتے دائیں طرف ترتیب سے پڑے ہیں اور کچھ بائیں طرف ترتیب سے پڑے۔ تو حضرت کو کشف سے معلوم ہوا کہ دائیں طرف والے سعید نیک ہے، نیک لوگوں کے جوتے، اور بائیں طرف والے شقی برے لوگوں کے جوتے۔ ایک طرف والے اصحاب الیمین میں سے ہے، دوسری طرف والے اصحاب الشمال میں سے ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ جوتوں کو الگ الگ کس نے کیا؟ بچوں نے الگ الگ کر دیا تھا۔ وہ جب باہر نکلے تو ان کو کشف سے پتا چلا کہ یہ جوتے الگ الگ ہے۔ پوچھا اس کو الگ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے دونوں بیٹے یہاں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ ان جوتوں کو یوں ترتیب میں رکھ کر چلے گئے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ کبھی چھوٹے بچے ہیں، اگر اس وقت ان کے کشف کی یہ کیفیت ہے تو آگے کیسے بڑھے گی؟ تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ کو خط لکھا۔ خواجہ باقی باللہ جو تھے ان کو خط لکھا کہ حضرت میرے دونوں بچوں کو اس قدر کشف حاصل ہے کہ وہ جوتوں سے پتہ لگا دیتے ہیں کون سعید ہے، کون شقی ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ جب ان کو بھیجا گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار سے پکی ہوئی چیز منگوائی، اس زمانے کے بازار سے پکی ہوئی چیز منگوائی اور دونوں بچوں کو کھلائی، تو ان کا کشف ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! دیکھا، اس زمانے کا پاک زمانہ تھا، اس زمانے کے بازار کی چیز منگوا کر کھلائی تو کشف ختم ہو گیا۔ تو اس زمانے کا کیا حال ہوگا؟ اس زمانے کے بازار کی چیزوں اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال حرام کا بہت فرق ہو گیا۔ تو اس لیے اگر آپ اس ذکر کو سننا بھی چاہتے ہیں، لقمہ کی احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ لقمہ کھانا، اس کی احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے، ورنہ قلب جاری بھی ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، مگر سننے کی نعمت سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ! اور واقعات یہی چیز رکاوٹ بنتی، سننے کی نعمت سے محروم رہ جائیں گے۔ سننے کے لیے باطن کو بالکل صاف رکھنا پڑتا ہے، باطن کو بالکل صاف رکھنا پڑتا ہے، جب جا کے پھر وہ باطن کا کشف سمجھ میں آتا ہے۔ اصلاح تو ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ اس کا سنائی دینا، اس کا یہ، تو کبھی کبھی کسی کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں چلتی اس کی گاڑی۔ جی، قلب کے جاری ہونے کی ابتدا حرکت سے ہوتی ہے، بہت لطیف، بہت جمیل اور بہت لذیذ، جیسے گدگدی کا احساس ہوتا ہے۔ کئی حضرات تو ایسے بھی گزرے جو قمیص کے نیچے رومال باندھتے تھے، قمیص کے نیچے یعنی اپنے ہاتھ پر اور پورا ایک پٹا باندھ لیتے تھے، رومال باندھتے تھے، اس کے اوپر کرتا ہوتا تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو ایسا باندھ کے رکھا ہوا تھا اپنے دل کو، تاکہ وہ حرکت تھوڑی سی دب جائے، ایسے دڑ 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 حرکت ہوتی اور وقت گزر جائے۔ اور یہ تحرک اور یہ حرکت
تذکر میں تبدیل ہو جائے، ذکر میں. اس کا تعلق کشف کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہے. آپ بولنے میں، دیکھنے میں، کھانے پینے میں جتنی احتیاط کریں گے، بولنے میں، دیکھنے میں، کھانے پینے میں، دیکھو یہ تینوں کا آج ہم زبان کو بھی بے احتیاط استعمال کرتے. دوسرا، آنکھوں کو بھی کوئی کنٹرول نہیں استعمال کرتے. اور تیسرا، کھانے پینے میں بھی کوئی کنٹرول نہیں. تو دیکھو یہ تین کا اثر بہت پڑتا ہے. تو بولنے میں ایسی بولو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ کشف ختم ہو جائے گا. زبان سے اگر بول سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو کشف ختم ہو جائے گا. جی، اس طریقے سے آنکھوں سے اگر نگاہ پاک نہیں ہے تو کشف ختم ہو جائے گا. اور اس طریقے سے کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہے تو پھر وہ کشف نہیں ملے گا. تو اتنا کشف جلدی نصیب ہو جائے گا. اس سے احتیاط کرو گے تو کشف جلدی نصیب ہو جاتا ہے. جب یہ کشف نصیب ہو گیا اور دل جاری ہو گیا تو آپ دن رات، صبح شام، دن رات، صبح شام، کسی بھی وقت کہیں بھی ہے، مستقل اللہ 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 کی آواز آپ کو آتی رہے گی. ہاں، کشف نصیب ہو گیا، دل جاری ہو گیا تو آپ دن رات، صبح شام، کسی بھی وقت کہیں بھی ہو، مستقل اللہ اللہ کی آواز آپ کو آتی رہے گی. تو آپ کی آنکھیں سو جائے گی مگر دل نہیں سوئے گا. پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے، پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا. یاد رکھو، کبھی بھی بند نہیں ہوتا. ہاں بھائی، دھیان سے بات سنو، پھر بعد میں بات کریں گے. ہاں بابا، پورے جسم میں صبح شام کسی بھی وقت کہیں بھی ہے، مستقل اللہ اللہ کی آواز آپ کو آتی رہے گی. آپ کی آنکھیں سو جائے گی مگر دل نہیں سو جائے. پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اس کے بند ہونے کا نام موت ہے. جی، یہ ساری زندگی چلتا ہے. روحانیت میں بھی اسی طرح ہے کہ جب یہ جاری ہو جاتا ہے تو اس کے نصیب میں بند ہونا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے. بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا، سونے سے بھی بند نہیں ہوتا، موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے. اب اس کے تحرک اور اس کی حرکت کو عام انسان نہیں سمجھتا. وہ جسم کا جو قلب تھا وہ تو موت ہو گئی، لیکن روحانیت کا جو قلب تھا وہ تو ابھی بھی زندہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. دل ہر وقت اللہ کو یاد کرتا تھا. تو اس کی حدیث میں ذکر قلبی، تو اسی کو حدیث میں ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر سری کہا گیا ہے. حدیث پاک میں یہ تین مختلف نام ہیں. جی، فضائل اعمال کے چیپٹر فضائل ذکر کے اندر یہ تینوں نام ملیں گے. فرمایا ذکر قلبی، ذکر خفی اور ذکر خامل، تینوں نام ہیں. ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر خامل، یہ مراقبہ کا تینوں نام ہیں. مراقبہ کہو، ذکر قلبی کہو، ذکر خفی کہو، ذکر خامل کہو، یہ مختلف نام ہیں. مقصود سب کا قلبی ذکر ہی ہے، جس کو فرشتے بھی نہیں سنتے. اسے یا تو بندہ خود سنتا ہے یا اس کا پروردگار سنتا ہے. بندہ خود سنتا ہے یا اس کا پروردگار سنتا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں سن سکتی. ساتھ بیٹھنے والا بندہ بھی نہیں سن سکتا. ہاں، کرامت کے طور پر اللہ کسی کو سنوانا چاہے وہ الگ بات ہے، ورنہ ساتھ والے بندے کو پتہ نہیں ہوتا. ذکر کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، یا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیست. میان عاشق و معشوق رمزیست،
کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، یعنی عاشق اور معشوق کے درمیان میں ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ایسا وائرلیس کنٹرول ہوتا ہے، یہ سمجھو کہ ایسا وائی فائی ہوتا ہے۔ ابھی آج کل تو اس سے بھی زیادہ لطیف چیز آ گئی، وائی فائی۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایسے اشارے ہوتے ہیں، اس کو رمز کہتے ہیں، کہ جو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرشتے بھی ذکر نہیں سنتے تو وہ لکھتے کیسے ہیں؟ لکھتے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کے جسم سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والے بندے کے جسم سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جی، تو وہ لکھتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کرامن کاتبین تم نے کیا لکھا؟ کہیں گے اللہ خوشبو آتی تھی۔ فرمائیں گے ہاں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا، اب اس عمل کا اجر دینا میرے ہی ذمہ داری ہے۔ تو قلبی ذکر کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ دیکھو مراقبے کی فضیلت، قلبی ذکر کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے بھی تو ذکر اتنا اونچا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سمجھنا چاہو گے تو سمجھ نہیں سکیں گے، کرنا شروع کرو گے تو سمجھ میں آتا جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، کیونکہ ذکر لسانی تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبان پڑھ رہی ہے، ہم کچھ مشغول ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہاں ہم کچھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو خاموش بیٹھنے میں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ میں کیا عبادت کر رہا ہوں۔ کچھ بھی وجہ ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ خاموش بیٹھے میرا تو وقت ضائع ہوا۔ اتنی دیر کچھ پڑھتے، کچھ نماز پڑھتے، کچھ بولتے تو پھر میرے کچھ فائدہ ہوتا تھا۔ تو یہ ہے اس لیے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا خاموش بیٹھنا ہے۔ یہ بات ایسی ہے کرتے کرتے سمجھ میں آئے گا، سمجھ کر کرنا تو یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ شوق دلانے کے لیے تھوڑی باتیں آ گئی تاکہ شوق ہو جائے کہ ہاں اتنا فائدہ ہے تو کرنا ہے۔ تو اب اس عمل کا اجر دنیا میں میرے ہی ذمہ داری، تو قلب ذکری کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا بھی کوئی دن ایسا ہو کہ ہمارا یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے اور اس میں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے، اس میں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے۔ جی، مردہ انسان کو زندہ کر دینا، دیکھو یاد رکھو، مردہ انسان کو زندہ کر دینا چھوٹی کرامت ہے۔ ایک آدمی مر گیا ہے اور اس کو اگر زندہ کرو تو آج لوگ اس کو تو بہت بڑی کرامت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی کرامت ہے، جبکہ مردہ دل کو زندہ کر دینا اس سے بڑی کرامت ہے۔ دیکھو، مردہ دل کو زندہ کر دینا یہ بڑی کرامت ہے۔ آج اگر ہمارے اس علاقے میں کوئی مردہ انسان مر گیا اور اس کو زندہ کر دے تو او ہو، بلکہ ساری دنیا اس کا فوٹو لیں گے، اس کا اشتہار کریں گے اور اس کا تو نام آئے گا کہ کتنا بڑا اس نے کام کر دیا، مردہ انسان کو زندہ کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹا کام ہے۔ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے مشائخ موجود ہے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑی کرامت تو ان کے پاس ہے۔ لیکن ہم جس طریقے سے جسم والے ہیں تو جسم والی کرامت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ لطیف ہے، اللہ لطیف ہے، اور لطافت والی جو باتیں ہوتی ہے، مردہ دل لطیف ہے، اس کو زندہ کرنا یہ بڑی کرامت ہے، یاد رکھنا۔ لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔
ایک آدمی کو گناہ کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لگا دیا، کیا یہ بڑی کرامت نہیں ہے؟ دعوت و تبلیغ کے راستے سے ہزاروں لوگوں کو گناہوں سے ہٹا کر نیک بنایا، عالم بنائے، مفتی بنے، اللہ والے بنے، کتنی بڑی کرامت تھی دعوت و تبلیغ جی، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہمارے اکابرین مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے، اور کئی دفعہ تو شیخ کی توجہات ایسی ہوتی ہے، کئی دفعہ تو شیخ کی توجہات ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ انگلی لگا کر اللہ اللہ کرتے ہیں، انگلی لگا کر اللہ اللہ کرتے ہیں، تو قلب اسی وقت جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ، قلب اسی وقت جاری ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کی اتنی توجہات اور نورانیت ہوتی ہے کہ ان کی انگلی ہمارے قلب پر لگ گئی، ہمارا قلب اسی وقت جاری ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ کرنٹ ہمارے دل میں پہنچ گیا اور ہمارا دل جاری ہو گیا، اس کا کنیکشن جڑ گیا۔ پھر وہ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، نیٹ ورک وائی فائی شروع ہو گیا، وہ اوپر کا نیٹ ورک پکڑ لیتا ہے اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ جی، وہ انگلی کیا لگانا، بلکہ اس کو جوائن کر دیا، کنیکشن۔ جی، یہ مردوں کے لیے انگلی ہوتی ہے، یاد رکھنا، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کو تو ویسے ہی خالی جو توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں اور ان کی دل کی توجہ جب اس طرف ہو جاتی ہے کہ اس شیخ سے مجھے پوچھ کر چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو ایسے ہی جاری کر دیتے ہیں۔ ہاں، ورنہ آپ لوگ سمجھو گے کہ ہاں یہ انگلی تو سب کو نہیں، یہ صرف مردوں کو، عورتوں کو تو بغیر لگائے ہو جاتا ہے۔ صرف ان کے دل کے اندر نیت کرنا، بس باقی دل جاری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سالک کو پتہ نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کار کی ونڈو اسکرین پر مٹی یا دھول آ جائے تو اندر بیٹھے ہوئے شخص کو باہر کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اسکرین صاف کرنی پڑتی ہے۔ تو شیخ کی توجہ سے قلب تو جاری ہو گیا، مگر اسکرین تو اس کو خود صاف کرنی پڑتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کے اوپر تو مٹی لگی ہوئی ہے۔ اب وہ مٹی تو خود صاف کرے گا، جیسے ایک آدمی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو گاڑی کے اندر تو کوئی مٹی نہیں ہے، سب کچھ صاف ہے، لیکن باہر کی اسکرین پر مٹی لگی ہوئی ہے، جو مٹی آئی ہے، تو اب وہ تو صاف کرنی پڑے گی۔ تو شیخ کی توجہ سے قلب تو جاری ہو گیا، مگر اسکرین، دل کی اسکرین تو اس کو خود صاف کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مرشد عالم، ان کا نام تھا مولانا حبیب الرحمان، حبیب اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ کامل شیخ کو اللہ تعالیٰ ایسے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، کامل شیخ کو اللہ تعالیٰ ایسے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے کہ غافل دل والا سالک جب ان کے پاس آتا ہے تو ان کی انگلی اس کے قلب پر لگنے سے دل جاری ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا چلتا، اس کے خود کو بھی پتا نہیں چلتا کہ اس کا دل جاری ہو چکا ہے، لیکن اس کی یہ پہچان ہے کہ نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس مجلس کے بعد اس کا جی نیکی کرنے کو چاہتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے۔ یہی تو اس کی علامت ہے کہ اس کا دل جاری ہو گیا۔ پھر انسان نیک بن جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، وہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زندگی میں ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب دراصل دل جاری ہونے کی علامت ہے، دل جاری ہونے کی علامت کہ یہ باتیں محسوس ہوگی۔ جی، دیکھو، جب اس نقش بندی سلسلے میں اپنی اصلاح کے لیے داخل ہوتے ہیں
تو سب سے پہلا جو سبق دیا جاتا ہے اس سبق کا نام ہے لطیفہ قلب، جو سننے والوں میں بہت سو نے لیا ہوا ہے اور وہ لطیفہ قلب پر مراقبہ کرتے ہیں۔ سالک کو لطیفہ قلب پر وقت لگانا پڑتا ہے، اور ہمیشہ پہلا سبق بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے، چونکہ پہلا سبق ہے مگر یہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھے، دنیا کی بھی کتابیں پڑھ کر دیکھ لے، دنیا کی بھی، کہ ان کا پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوا کرتا ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا پہلا سبق سب سے زیادہ مشکل ہو۔ پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ ذکر قلبی ہمارے سلسلے کا پہلا سبق ہے، تو اللہ نے اسے بھی آسان بنا دیا ہے، مشکل نہیں ہے۔ جی ہاں، دعا کیا کرے کہ اللہ میں یہ نعمت چاہتا ہوں، اپنے اندر طلب پیدا کرے۔ اللہ میں یہ نعمت چاہتا ہوں، مجھے میرا دل جاری کر دے۔ ہاں، جی، اور میرے اندر طلب پیدا کرے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر مراقبہ کیا اور باہر نکل کر نیلے کو بھی دیکھا، پیلے کو بھی دیکھا، گوری کو بھی دیکھا، گورے کو بھی دیکھا، ہے نا؟ آج تو گوری اور گورا باہر نکلو تو سبھی ملتے ہیں، کالے بھی ملتے ہیں، ہاں، اور نیلے بھی ملتے ہیں، پیلے بھی ملتے ہیں۔ تو جب ادھر تو مراقبہ کر رہے ہیں اور ادھر جا کر سب کو دیکھ رہے ہیں، تو سمجھو سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک بد نظری مہینوں کی محنت کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا، ایک بد نظری مہینوں کی محنت کو ختم کر دیتی ہے، لہذا بد نظری سے احتیاط، جھوٹ سے احتیاط، غیبت سے احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط، ان سب چیزوں میں احتیاط کرنی پڑتی ہے، جب جا کے اس کو مراقبے میں جی لگے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں میں احتیاط نہیں ہے تو اس کا مراقبہ ہو ہی نہیں سکے گا، یا کہیں گے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے، مشکل ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو ہوگا ہوگا ان سب کے احتیاط کرنا پڑے گا، تب یہ نعمت ملتی ہے۔ اگر یہ نعمت چاہیے تو ان چیزوں سے احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھو زبان، بتایا تھا کہ زبان کا کنٹرول، آنکھوں کا کنٹرول، زبان کا کنٹرول، جھوٹ اور غیبت آ گیا تو زبان کا کنٹرول ہوگا، جھوٹ اور غیبت سے بچے گا۔ پھر کھانے کے اندر آ گیا، کھانے پینے میں احتیاط، اور ایک نظر کا کنٹرول جس میں بد نظری آ گئی، تو تب یہ نعمت ملتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی ان کو حاصل کیا، انہوں نے ذکر میں بہت محنت کی اور زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنایا۔ جی، جو قلب کا ذکر ہے ایک دفعہ حاصل ہو جائے تو آگے کے سبق اور بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جب آسان ہو جاتا ہے تو آگے کے سبق اور آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ قلب کے ذکر کی وجہ سے سالک کا وجود ہر وقت نور کو اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ قلب کے ذکر کی وجہ سے سالک کا وجود ہر وقت نور کو اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ وہی نا کہ آپ دیکھو، آپ کے موبائل کا اگر وائی فائی سے جوڑ ہے اور اس کا آن ہے تو دیکھو ہر وقت وہ اخذ کر رہا ہے کچھ چیز، ہے کہ نہیں؟ وہ ایک قسم کا ایک نور کو لے رہا ہے۔ ایسے ہی جب قلب جاری ہوتا ہے تو اس کا جو بدن ہے نا، یہ پورا وائی فائی بن جاتا ہے، یہ نور کو لے رہا ہوتا ہے، ہر وقت نور کو اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر ایک بلب کے میں روشنی آ جائے تو پھر باقی کمروں میں روشنی پہنچانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، پہلا کنیکشن لینا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بھائی باہر سے جو الیکٹرک لائن گزر رہی ہے ستونوں پر، وہاں سے ہم نے کنیکشن اگر گھر میں لے لیا تو اب گھر کے اندر ہر کمرے میں جتنے چاہے بلب لگا دو، روشنی لگا دو، سب سے پہلا کنیکشن لینا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب دل جاری ہو گیا اس کو کہتے ہیں کنیکشن مل گیا ہے، تو جب کنیکشن مل گیا ہے تو اب تو روشنی آتی جائے گی،
اور ہر جگہ پر روشن، دوسرے لطائف روشن ہوتے جائیں گے، کیونکہ پہلا ہی کنیکشن ہو گیا تو دوسرے جو اسباق ہے وہ خود بخود وہاں سے چلتے جائیں گے اسی کنیکشن سے۔ جس نے پہلا کنیکشن لے لیا اس کا قلب جاری ہو گیا، تو پھر لطیفہ روح کا جاری ہونا آسان، لطیفہ سر کا جاری ہونا سب آسان ہو جاتے، مشکل نہیں رہتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج کل مادی سفر بہت آسان کرتے، مادی سفر یعنی دنیا کا۔ پہلے اگر ممباسا سے نیروبی یا نیروبی سے ممباسا جانا ہو تو پیدل چلتے تھے، سب سے پہلے کتنا مشکل، مہینوں کے بعد پہنچتے۔ اس کے بعد کچھ آئی تو بیل گاڑی آئی، تو اب تھوڑا سا جلدی پہنچے، گاڑی آئی تھوڑا سا اور جلدی پہنچے، ٹرین آئی تو اور جلدی پہنچے، اب ہوائی جہاز آیا تو اور جلدی پہنچے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اب ایک جگہ کا راستہ جو گھنٹوں کا تھا، دنوں کا تھا، اللہ نے منٹوں میں کر دیا اور گھنٹوں میں کر دیا۔ تو یہ روحانیت کا سفر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے آسان کر دیا، جس طریقے سے دنیا کا سفر آسان ہو گیا کہ آج ایک دنیا میں ایک جگہ سے کہیں جانا ہو تو بہت آسانی کے ساتھ، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا سفر بھی آسان کر دیا کہ میرے بندے کو روحانیت کا سفر اگر میں وہی رکھوں گا جو پہلے زمانے میں تھا تو اب میرے بندے نازک ہو چکے ہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والے ہو گئے، اب وہ پیدل چل نہیں سکتے، تو روحانی سفر بھی اگر پرانے زمانے کا ہوگا تو یہ کریں گے کچھ نہیں اور ویسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، تو اللہ نے اس کو بھی آسان کر دیا۔ پہلے زمانے میں سفر بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، ایک دن کے اندر بمشکل 20 میل کا سفر ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ہم جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں جسے جنرل روڈ کہتے ہیں تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد دائیں بائیں پیپل کے بڑ کے بڑے بڑے درخت نظر آتے، بڑے بڑے تالاب بھی ہوتے ہیں۔ لوگ بتایا کرتے تھے، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، جو ایک لمبا راستہ ہوتا تھا ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جانے کا، تو راستے میں 20-25 کلومیٹر پر بڑے بڑے درخت لگائے رکھتے تھے، کیونکہ چلنے والے جو ہے وہاں پر تھوڑا سا آرام کر لیتے، اور کہیں تو مسافر خانے بنائے ہوتے تھے، تو تاکہ چلنے والے وہاں ان کو کچھ پانی پینا ہو کچھ کھانا ہو تو کھا لیتے تھے۔ اب وہ چیزیں ختم ہو گئی، پہلے ایسا ہوتا تھا۔ تو وہی فرما رہے کہ ایک روڈ ہے وہاں پر تو بڑے بڑے تالاب بھی ہوتے تھے، لوگ بتایا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر روزانہ سفر ہو تو 1000 کلومیٹر پر تو ماشاءاللہ 50 دن لگیں گے 1000 کلومیٹر پاس کرنے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، ہوائی جہاز بنا دیے، 1000 کلومیٹر دور مثلا کراچی جانا ہو تو 1.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، پھر اپنا کام سمیٹ کر 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاتا ہے۔ یہاں سے ممباسا جانا ہو اپنا کام نمٹا کر صبح میں گیا شام میں واپس آ گیا۔ اب دیکھو کتنا لمبا سفر جو دنوں میں پہنچتے تھے وہ جا کر پورا کر کے گھنٹوں میں آ گئے۔ تو کئی بزنس میں صبح جاتے ہیں اور اپنی میٹنگ کر کے اور شام میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں تک ایک نقطہ سوچنے کا ہے کہ جو پروردگار ہم کمزوروں پر اتنا مہربان ہے کہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے جسمانی فاصلوں کو اتنا آسان کر دیا، جسمانی دنیا یعنی مادی فاصلوں کو اتنا آسان کر دیا کہ مہینوں کے فاصلے گھنٹوں میں آ گئے، اور پروردگار نے روحانی فاصلوں کو کتنا آسان کر دیا ہوگا پھر۔ اب وہ سنو، ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پہلے زمانے میں کہیں کہیں کسی کو ذکر قلبی حاصل ہوا کرتا تھا، کہیں کہیں کسی کو ذکر قلبی حاصل ہوا کرتا تھا، اور جس کو حاصل ہوتا تھا مشائخ اس کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اتنے مشکل کام تھا، مشائخ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ او ہو یہ بندے کو ذکر قلبی حاصل ہو گیا ہے، کہ فلاں بندے کو قلبی ذکر حاصل ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے آسانیاں کر دی، بہت آسانی۔ سالک پرواز کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو
تو یوں سمجھو کہ روحانی سفر بھی اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز کی طرح بنا دیا کہ ایک جگہ دوسرے آسانی سے پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آنے کا راستہ جو پہلے کئی مجاہدوں کے بعد ملتا تھا، وہ آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے ہوائی جہاز کی طرح بنا دیا کہ تم خالی تھوڑی سی فکر کرو اور سیدھا میرے پاس آ جاؤ. تو جو برسوں کا سفر تھا اللہ نے وہ دنوں میں طے کرا دیا. چند دن بیٹھ جاؤ، وہ برسوں کے بعد جو ذکر قلبی ملتا تھا وہ چند دنوں کے اندر میں ذکر قلبی دے دوں گا. اللہ نے فاسٹ کر دیا. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے آسان کر دی. سالک پرواز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس راستے پر قدم بڑھانا پڑتا ہے. طلب شرط ہے. جس کو طلب ہوگی اللہ بہت جلد اس کو اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے. پہلے زمانے میں لوگ 20 30 سال مشائخ کے پاس رہتے تھے، جب جا کے ان کو نسبت ملتی تھی. اس وقت میں اگر طالب سچا ہے تو کہوں گا چند سال میں بھی اگر وہ محنت کرے گا صاحب نسبت ہو جائے گا. لیکن اس راستے پہ قدم بڑھانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے. باقی جس کے چسکے چھوڑنے پڑتے، ہاں چسکے چھوڑنے پڑتے ہیں. ذرا چسکا لگا ہوا ہوتا ہے نا ہر چیز کا، جن کو چھوڑنے پر ہم راضی نہیں ہوتے. جسے باتوں کے چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم باتیں نہیں چھوڑتے. کسی کو بھی آج کل کا تو کون سا چسکا لگا ہوا ہے؟ نیٹ کا. کوئی انٹرنیٹ کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو بولے سب کچھ کروں گا لیکن نیٹ پر سے تو نکل نہیں سکتا. کوئی سیل فون کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دفتر میں ادھر ادھر کام کرنے والیوں کی باتوں میں پھنسا ہوا ہے. آفسوں میں جو کام کرتے ہیں نا تو ادھر ادھر دائیں بائیں سب ملتی ہے تو اس میں پھنسا ہوا ہے. اور کوئی لڑکوں میں پھنسا ہوا ہے. تو دیکھو، تو آج ہمیں یہ چسکے چھوڑنے پڑیں گے. کہیں نہ کہیں شیطان نے ہر بندے کو الجھایا ہوا ہے. ہر بندے کے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے. ہر بندے کے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے کہ یہ کہیں پرواز نہ کر جائے. زنجیر یعنی ہم سب کو باندھا ہوا ہے نا، تاکہ ہم اڑ نہ سکے، آخرت کی پرواز نہ کر سکے. اب ایک آدمی کو جیسے کسی کو جیل میں ڈال دیا ہو تو ظاہر بات ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، جالی کے پیچھے ہے، کچھ باہر نکل نہیں سکتا، گھوم نہیں سکتا. ایسے ہی ہمارے لیے جیل کیا ہے؟ انٹرنیٹ کی مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے، گویا انٹرنیٹ کی جیل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. کوئی فون کی جیل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں، اور کوئی لڑکی اور لڑکوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ گویا ان کی جیل ہے، وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے. تو اللہ کا تعلق کیسے ملے گا؟ پہلے تو اس جیل سے چھوٹنا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں شیطان نے ہر بندے کو الجھایا ہوا ہے، ہر بندے کے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے کہ کہیں پرواز نہ کر جائے، نکل نہ جائے. لہذا انہیں پھنسا کر رکھو. تو بعض لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بولنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، سنت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن نظر کی حفاظت نہیں کرتے. اب بتاؤ، تہجد پڑھتے ہیں، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر وہ کبھی آگے پرواز نہیں کر سکتا. پر تو رکھتا ہے، پرواز نہیں رکھتا. پر تو رکھتا ہے، پر یعنی جو پرندے کا پر ہے نا اس کو پر کہتے ہیں. اور ایک اس پروں کے اندر اڑنے کی طاقت. تو یہ اڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے انسان کے اندر. پرواز تو پر تو ہے، اوپر جاوے، لیکن طاقت ہی نہیں ہے. کیسے جاوے؟ کیونکہ ان چیزوں نے، شہوانی اور نفسانی چیزوں نے اس کو پھنسایا ہوا ہوتا ہے کہ طاقت ہی نہیں. تو نظر کی حفاظت، اگر کچھ لوگوں کو نظر کی حفاظت کرنی آ جاتی ہے، چلو کچھ لوگوں کو نظر کی حفاظت کرنی آ گئی تو پھر وہ دوسری چیز میں پھنسا تو شیطان انہیں غصے کا مریض بناتا ہے. کیا ہوا؟ بولے غصہ. اور پھر کہتے ہیں میں تو بہت غصے والا ہوں. کیا ہمارا غصہ؟ تم غصے والے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زیادہ بڑے شیطان ہو، کیونکہ غصہ شیطان کو آتا ہے، انسان کو غصہ نہیں آتا. یاد رکھنا، نبی علیہ السلام انسان تھے،
انہوں نے کبھی کسی نے دین کی بات نہیں مانی، دعوت دی، تو بھی آپ غصے نہیں ہوئے. یاد رکھو غصہ شیطان کو آتا ہے، شیطان کی صفات میں سے ہے، نبی کی صفات میں سے غصہ نہیں ہے. جی تو یاد رکھے، بازے کیا کہتے ہیں، مجھے تو غصہ بہت ہے، تو بازے غصے کے مریض ہوتے ہیں. اتنا غصہ، توبہ توبہ، الامان والحفیظ. اب غصے میں اپنا سارا، اب دیکھو تہجد گزار بھی ہے، نظر کی حفاظت بھی ہے، اور ذکر و اذکار بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن غصہ نہیں جاتا ہے. تو بعضوں کے پاس ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو ساری اچھائیوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. تو شیطان نے کسی کو کسی گناہ میں الجھایا ہے، اور کسی کو کسی گناہ میں الجھایا ہے. جب ان کو ذکر قلبی کی طلب ہو تو سب گناہوں کو اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے. پھر انسان کو خاموش رہنے کا مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ اللہ سن رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب. دیکھا، یہ ہے ذکر قلبی. آج تک آپ نے کھانے کے مزے تو لیے، آج تک آپ نے کھانے کے مزے تو لیے، مگر بھوکا رہنے کے مزے کبھی نہیں لیے. ارے بھوک کا بھی ایک مزہ ہے، یاد رکھنا. جیسے کھانے کا ایک مزہ ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، ایسے ہی بھوک کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. ہاں، بھوکا رہنا. آج ہم نے کھانے کے مزے تو چکھے ہیں، اور بھوک کے مزے نہیں چکھے. جی، وہ جس کو مل جاتا ہے نا بھوک کے مزے، او ہو، پھر اس کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو بھوک میں مزہ ہے. اور واقعتاً مجھے اپنی زندگی میں دو ایسے بندوں سے ملنے کا موقع ملا. ایک آدمی 50 سال سے صوم داؤدی رکھ رہا تھا، صوم داؤدی یعنی ہمیشہ کا روزہ، ایک دن روزہ، ایک اور ایک دن افطار، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. 50 سال سے یہی معمول ہے. اور ایک اور ہماری جماعت کے قاری صاحب ہیں، ان کو اب 35 سال ہو گئے ہیں، اسی ترتیب پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچیں کہ 30-35 سال سے بندے کا معمول ہو کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو کتنا مجاہدہ ہے یہ. تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا، قاری صاحب آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ تو کہتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھتا ہوں اس دن زیادہ انشرا محسوس کرتا ہوں بنسبت اس دن کے جس دن افطار کرتا ہوں، کھاتا ہوں. گویا بھوکا رہنے میں بھی مزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہم اس سے واقف نہیں ہوتے، ہم تو پیٹ بھرنے کے مزے سے واقف ہیں. جی، جیسے ہنسنے کے ایک مزے ہے تو رونے کے بھی ایک مزے ہے. جب رونے کا مزہ پتہ چلے گا تو پھر ہنسے کا کم، روئے کا زیادہ. جس طریقے سے عزت کے ایک مزے ہے تو ذلت کا بھی ایک مزہ ہے. ہاں، عزت کا ایک مزہ ہے تو ذلت کا بھی ایک مزہ ہے. جس دن وہ مزہ ملتا ہے اس دن چاہے گا کہ کوئی میری تعریف نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے، میری برائی کرے تو اس میں مزہ زیادہ آتا ہے. سبحان اللہ. اب بتاؤ، ہمیں اس کا ٹیسٹ ملا نہیں ہوتا، اس لیے کبھی بھی ہمیں جب وہ بھوک آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ذلت ملتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں، رونا ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، ارے مجھے کیا ہو گیا. یہ ملتا ہے. تو فرمایا اسی طرح باتیں کرنے کے مزے سے واقف ہے، چپ کے مزے سے واقف نہیں. باتیں کرنے کا جیسے مزہ ہے نا، ایسے خاموش رہنے کا بھی ایک مزہ ہے. جب چپ کا مزہ نصیب ہو گیا تو پھر باتیں کرنا مشکل نظر آئے گا. ہمارے سلسلے میں بعد ایسے بھی لوگ تھے کہ مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے کہ اللہ اب کوئی بندہ مجھے آ کر ڈسٹرب نہ کرے. 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ کسی کا فون نہ آ جائے، کوئی گھر پہ نہ آ جائے، یا کوئی مجھے ملنے نہ آئے، یا اللہ کوئی مراقبے سے اٹھانے والا مجھ پر مسلط نہ کر دینا. کتنی تڑپ ہوگی دل میں، اور کتنا شوق ہوگا ذکر قلبی کو حاصل کرنے.
جی کہ نماز پڑھتے تھے کہ کوئی آ نہ جائے. یہ حضرت کا اپنا خود کا قصہ ہے. لیکن انہوں نے خالی بتا دیا کہ بعض ایسے تھے، لیکن حضرت کا اپنا خود کا قصہ ہے کہ جب وہ بھی کرتے تھے تو بولے ہم تو نماز پڑھتے تھے کوئی ملنے نہ ہوا. جس وقت مراقبہ گھنٹوں کرتے تھے. دیکھو آج صحیح طریقے پر ذکر قلبی سکھانے والے کم لوگ ہیں، یاد رکھنا. آج آپ کو نقش بندی والے تو بہت مل جائیں گے. آپ کسی کو بھی بولو نیٹ پر لوگ لکھو تو نقش بندی والے مل جائیں گے، لیکن سب گڑبڑ سربڑ ہے. ذکر قلبی سکھانے والے، صحیح سکھانے والے آپ کو بہت کم ملیں گے. یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بہت سارے خانقاہوں میں ذکر قلبی کا طریقہ لوگ نہیں سمجھتے. خانقاہوں میں ذکر قلبی کا طریقہ لوگ نہیں سمجھتے. 90% سے زیادہ خانقاہوں میں ذکر قلبی کا طریقہ مشائخ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے. 90%. ہمیں اپنی زندگی میں کئی ایسے سالکین سے ملنے کا موقع ملا. کوئی سانس سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آواز سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ دیکھا کہ گریبان کھول کر، یہ اپنا جو بٹن لگا تھا اس کو گریبان کہتے ہیں، اس کو کھول کر اور گریبان میں منہ ڈال کر پھر سانس سے اللہ 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 کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہم ذکر قلبی کر رہے ہیں. یہ ذکر قلبی تو نہیں ہے. جی سب نے اپنا اپنا، کیونکہ ہر ایک کو ذکر قلبی تو کرنا ہے، اور لیکن جن کے پاس جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں بھائی اس طریقے سے کرو، خاموش ہو گئے، آواز مت نکالو اور چپ چاپ کام کرو، ذکر قلبی ہو گیا. ارے ذکر قلبی کچھ اور ہے. مشائخ سلسلے سے انہوں نے ذکر سکھا ہی نہیں ہوتا ہے. جی فقیر کو ایک دفعہ ایک عالم ملے جو محبین میں سے تھے. جو عالم تھے وہ محبین کے خیال میں سے تھے. پوچھنے لگے آپ نقش بندی ہے؟ وہ عالم نے ان سے پوچھا. فقیر نے کہا جی ہاں. انہوں نے توحید وجود کے متعلق سوال کیا. فقیر نے اپنے بڑوں سے جو سنا تھا وہ انہیں بتا دیا. وہ عالم تو تھے، آخر کتابیں پڑھتے ہوئے عمر گزری تھی، وہ متوجہ ہو گئے. جب خود مطمئن ہو گئے، خوب کہنے لگے آپ کو شیخ نے سلوک پہ کیسے چلایا؟ اور وہ ایک عالم وہ پوچھ رہا ہے شیخ سے کہ آپ کو آپ کے شیخ نے سلوک پہ کیسے چلایا؟ فقیر نے بتایا کہ نقشبندی سلسلے کے 35 اسباق ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ الگ الگ کر کے لکھے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ بھی نقش بندی تھے، یہ بھی نقش بندی ہے، یہ صحیح نقش بندی تھے. حضرت نے اپنا سارا قصہ سنایا تو وہ جو نقش بندی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فقیر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے شیخ سے 20 سال سے بیعت ہوں. میں ان کے پاس جب بھی گیا تو انہوں نے پہلے دن سے کہا کہ تم نے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. بس میں نے پڑھا، پھر 1500 دفعہ بڑھا دیا، پھر 2000 آگے بڑھاتے بڑھاتے 3000 دفعہ، حتیٰ کہ اب میرا حال یہ ہے کہ روزانہ 11000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. مجھے 20 سال گزر گئے اور شیخ کہتے ہیں کہ تمہیں اسی سے سب کچھ ملے گا. اب بتاؤ، اس کے شیخ کو پتہ ہی نہیں ہے نقش بندی. کہا کہ تمہیں بس اسی سے سب کچھ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے شیخ کو نقش بندی کے سبق کا پتہ ہی نہیں تھا. 20 سالوں میں پہلا سبق بھی نہ دیا، خالی درود دیا ہے 20 سالوں میں. کتنا مجاہدہ کیا ہوگا مرید نے. یہ بات حقیقت ہے کہ درود شریف بہت درجے والی چیز ہے، بہت اچھی عبادت ہے، بڑی نیکیاں ہے، بڑا ثواب ہے، مگر ذکر قلبی تو الگ چیز ہے. ایک بندہ بخار کا مریض ہو، ایک بندہ بخار کا مریض ہو، اسے اینٹی بایوٹک دینے کے بجائے میں وٹامن کھلاتا رہوں تو بخار تو نہیں اترے گا. بخار کا مریض ہے تو اس کو اینٹی بایوٹک کھلانے کے بجائے وٹامن کی گولیاں کھلا دے، طاقت کی گولیاں کھلا دے، جی تو اس کا بخار تو نہیں اترے گا. ذکر قلبی سے شہوات نے کنٹرول کرنا ہے. جب ذکر قلبی ہی نہیں حاصل ہوا تو اثرات کیسے مرتب ہوگے؟ جی بس یہاں تک ہی رہتے ہیں.
اللہ اکبر. یہ حضرت کا ایک ہی درس ہے 1 گھنٹے کا، لیکن ہمارے کتنے گھنٹے لگ گئے سمجھنے میں سمجھانے میں. یہ جتنا ہے یہ کوئی بڑا نہیں ہے، یہ 1 گھنٹے کا. اس کو ہم نے سنا ہوا ہے ڈائریکٹ حضرت کی زبان سے، جو 1 ہی گھنٹہ ہوا ہے، لیکن اس کا ہم جو کر رہے ہیں اس کے 3 تو آج چوتھا سبق ہے. آج 4 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک وہ 1 گھنٹے کا بیان ختم نہیں ہوا حضرت کا. جی ہاں. کیوں کہ سنانا نہیں ہوتا، سمجھانا ہوتا ہے.